اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 5 نیوز ایچ ڈی اور پلے انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی سے آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح ماہ رمضان المبارک کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان کے ساتھ افطار کے بابرکت لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں ہے 7 رمضان المبارک یعنی 7واں روزہ، اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 8ویں روزے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھے ہماری نشریات کے ذریعے ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے۔ آج ابتداءً میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے زمانہ بدل گیا ہے۔ یہ لفظ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، اور زیادہ تر اپنی عمر سے کم عمر یعنی کم عمر نوجوان یا کم عمر بچوں اور بچیوں سے سنتے ہیں۔ جو آج کل کے طلباء و طالبات ہیں، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا ہے، لیکن اصل میں واقعی زمانہ بدل گیا ہے۔ اور یہ بات صرف بچوں کو یا نوجوانوں کو نہیں، ہم بڑوں کو بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ زمانہ واقعی بدل گیا ہے۔ یہ بات ہم کیوں کرتے ہیں یا یہ بات ہمارے سامنے کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو 1950 سے لے کے 1970 کے درمیان جو 20 سال تھے، اس میں بھی زمانہ بدلا تھا، اور 1970 سے لے کے 1990 کے درمیان جو زمانہ تھا اس میں بھی زمانہ بدلا تھا، اور 1990 سے 2010 میں بھی زمانہ بدلا تھا، 2010 سے 2018 تک میں بھی زمانہ بدلا تھا، لیکن اب جو 2025 تک زمانہ بدلا ہے، اتنا تیز یا اتنی تیزی سے زمانہ کبھی نہیں بدلا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہماری نشریات میں کبھی پرندے نہیں ہوتے تھے، اب ہماری نشریات میں پرندے ہوتے ہیں، اور پرندے ماشاءاللہ شاؤٹ بھی کرتے ہیں، چیختے بھی ہیں، مزے بھی لیتے ہیں۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی زمانہ بدل گیا ہے۔ اب مچھلیاں آ گئی، اب آبشار آ گئے، اب لائٹنگ چینج ہو گئی، کیمرے تبدیل ہو گئے، گفتگو کا انداز تبدیل ہو گیا، سیگمنٹس تبدیل ہو گئے، اور ساری چیزیں تبدیل ہونے کے بعد اب واقعی لگتا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے۔ آج جب ہم 2025 میں گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، تو ہمارے باہر کی جو دنیا ہے، اسٹوڈیو سے باہر کی جو دنیا ہے، اس میں آپ دیکھیں ٹریفک چالان کا سسٹم بدل گیا۔ پہلے ٹریفک چالان ہوتا تھا پرچے پہ لکھ کر، خیر پاکستان میں تو ڈائریکٹ ہی سائٹ پہ لے جا کے ہی چالان ہو جاتا تھا، لیکن جو پرچے پہ لکھ کے چالان ہوتا تھا اب وہ مشین کے ذریعے ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان سے باہر کی، تو وہاں تو آپ کا چالان آپ کی گاڑی کو نوٹ کر لیا جاتا ہے شیشے پہ لگے ہوئے اسٹیکر سے۔ بالکل اسی طرح سے پہلے ہم سوچتے تھے کہ میرا بیٹا امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، لندن میں ہے، سعودی عرب میں ہے، دبئی میں ہے، میں کب جو ہے اس سے بات کروں گا اور کب اس کی شکل دیکھوں گا۔ اور بات بھی ہوتی تھی تو وہاں پر بھی وہ مشین لگے ہوئے ہوتے تھے روڈوں پر، اور اس مشین کے ذریعے ایک ٹیلی فون کا سسٹم تھا، اور اس سے وہ بیچارہ کنیکٹ کرتا تھا ہمیں، وہاں پر بھی سنا ہے لائنیں لگی ہوتی تھی۔ یہاں پر بھی ہم لائن ملاتے تھے، پہلے جو سینٹرل آفس ہے ہمارے ٹیلی فون کی، اس کو کہتے تھے کہ مجھے سعودی عرب بات کرنی ہے، یہ نمبر ہے، ذرا لائن ملا دیں۔ اب تو ڈائریکٹ بات ہو جاتی ہے، زمانہ بدل گیا ہے، ڈائریکٹ بات بھی ہو جاتی ہے، ڈائریکٹ ہم شکل بھی ایک دوسرے کی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمانہ کتنا بدل گیا، چیزوں میں ٹائمنگز میں بھی بہت فرق آ گیا۔ اور اسی چیز کو آپ آگے چلتے جائیں، دیکھتے جائیں، تو پڑھائی میں موٹی موٹی کتابیں اب جو ہے وہ پہلے لیپ ٹاپ پہ آ گئی، کمپیوٹر پہ آ گئی، اب موبائل میں آ گئی۔ اسی طرح سے علم دین سیکھنا تھا تو پہلے جو ہے علم دین سیکھنے کے لیے باقاعدہ کتابیں لا دو ساتھ، اور پھر ہوم ورک کے لیے بھی کتابیں لے جاؤ، اور پھر آپ کو جانا انسٹیٹیوٹ میں ضروری ہوتا تھا۔ قرآن سیکھنا ہے، پڑھنا ہے تو انسٹیٹیوٹ میں یا قاری صاحب کے مدرسے میں، دارالعلوم میں جانا ضروری ہوتا تھا۔ اب ساری چیزیں آپ کو اسکائپ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے، زوم کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ میٹنگز کرنے کے لیے ایک ڈائریکٹر ملیشیا میں ہے، دوسرا انڈونیشیا میں ہے، تیسرا ہانگ کانگ میں ہے، چوتھا پاکستان میں ہے، پانچواں انڈیا میں ہے، چھٹا کینیڈا میں ہے، ساتواں بیلجیم میں ہے، تو سب کو ایک جگہ جمع ہونے کے لیے دبئی آنا پڑتا تھا، وہاں میٹنگ ہوتی تھی۔ اب زوم کے ذریعے سارے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بتا رہا ہے کہ زمانہ بدل گیا، لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں، جو تفکر کر رہے ہیں، جو فکر کر رہے ہیں، وہ جس زمانہ بدل گیا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہے ہمارے گھر کے ماحول، ہماری طبیعتوں کا ماحول، ہمارے ذہنوں کی جو سوچ کا انداز ہے، وہ ہمارے فیصلہ کرنے کے جو طریقے ہیں، وہ
ہمارے گفتگو کرنے کے جو انداز ہیں وہ ہمارے بچوں کا رہن سہن ہے وہ ہم اس کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے. اب زمانہ جو بدلا ہے اس کے فائدے بھی زیادہ ہیں نقصان بھی زیادہ ہیں. اپنی اپنی سوچ کی بات ہے اپنا اپنا اینگل ہے سوچنے کا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمانے نے جتنی ترقی کی وہ سہولیات تو لائے یا لائیں لیکن ہمارے لیے مسائل زیادہ پیدا ہو گئے. مسائل زیادہ پیدا ہو گئے کہ سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھ لیں اہم بات اپنے گھر میں آپ دیکھ لیں 5 لوگ گھر میں رہتے ہیں. پہلے جب گھر میں بیٹھتے تھے تو ڈائننگ ٹیبل پہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے پھر گفتگو کرتے تھے پھر ساتھ ٹیلی ویژن دیکھتے تھے یا چائے پیتے تھے اور اس پر سارے دن کی بات ہوتی تھی. آنے والا کوئی ایونٹ ہے کوئی شادی ہے اس کی بات ہوتی تھی. لیکن چونکہ زمانہ بدل گیا ہے یہاں کھانا کھایا اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اپنے اپنے موبائل پر. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بیوی اگر کسی سے فون پہ بات کرتی ہے یا کر رہی ہے تو پہلے شوہر کو کہتی تھی اگر آپ کہیں تو سرتاج میں فلاں سے بات کر لوں اور پھر وہ فون ملاتے تھے وہ جو ڈائل والا ہوتا تھا. اب تو سرتاج کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سر کا تاج کہاں جا رہا ہے یا شہزادی کس سے بات کر رہی ہے. تو مطلب اس میں کوئی شک کی بات نہیں کر رہا میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ زمانہ اتنا بدل گیا کہ ہم اپنی طبیعتوں میں ہم نے ان چیزوں کو عادت بنا لی. ہم عادی ہو گئے کہ اب ایسے چلنا ہے اب زندگی ایسے گزارنی ہے اب گھر کا ماحول ایسا ہی ہوگا. تو زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ کیا بندے کو خود کو بدلنا چاہیے یا نہیں کیا ہمیں فیصلہ کرتے وقت آج کے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہیے یا نہیں یا زمانہ بدل گیا ہے کہ جو بات ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے دین کو بھول جائیں اپنے کلچر کو بھول جائیں اپنے رسم و رواج کو بھول جائیں. یہ ایک مشکل فیصلہ ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی بنیادی سوچ کو نہیں بدلنا چاہیے ہمارے کلچر کو نہیں بدلنا چاہیے ہمارے رواج کو نہیں بدلنا چاہیے جو صحیح ہیں اور ہمارے دین کے اصولوں کو نہیں بدلنا چاہیے. اس کو سامنے رکھیں پھر آپ ترقی کرتے جائیں. میں ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ہالی ووڈ کے اندر فلم کو یا فلموں کو ڈائریکٹ کرتی ہوں لیکن آج 17 سال یا 16 سال مجھے ہو گئے میرا چہرہ بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا. یعنی کتنی وہ اس نے اسٹرگل کی اور اسٹرگل کرنے کے بعد ڈاکومنٹریز وہاں جو بنتی ہیں اس میں وہ ڈائریکٹر ہے اور ہے خاتون اور بتاتی ہیں کہ میں 17 سال اس فیلڈ میں ہو گئے لیکن میں باپردہ ہی جاتی ہوں باپردہ ہی آتی ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ ایسا میں نہیں کہتا سب کے لیے ممکن ہے. اسی طرح سے کئی ایسے ہمارے ملک میں بھی ماشاءاللہ ایسے سنگرز ہیں اداکار ہیں گلوکار ہیں جن کا یہ کہنا ہے فنون لطیفہ سے وابستہ ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ خواتین کے معاملے میں ان کا جو انداز ہے ان کی جو نگاہیں ہیں وہ بہت ہی پاکیزہ رہی ہیں اور انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے خواتین اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں. بالکل اسی طرح سے کئی گھروں کے ماحول ایسے کہ گھر میں سارے پڑھے لکھے ہیں ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے ایک پروفیسر ہے ایک انجینئر ہے ایک عالم ہے ایک حافظ ہے اور ایک میڈیا سے وابستہ ہے لیکن گھر کا ماحول ایسا ہے کہ فجر کے وقت کی لائٹ جلتی ہے اور سب کے سب نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اپنے کردار کو سنبھالیں. ٹیکنالوجی کا استعمال ضرور کریں جدت کا استعمال ضرور کریں لیکن جو ہماری بنیادی اساس ہیں ان کو بھی ہم برقرار رکھنے والے بن جائیں. چلتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی جانب. آج جب ہم اس انٹرو کے بعد واپس آئیں گے تو آؤ بات کریں میں ہم گفتگو کریں گے. دلچسپ بات ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی صورتحال اس پر گفتگو کریں گے. نبیوں کی باتیں مفتی اسحاق مدنی صاحب کریں گے. حضرت ادریس علیہ السلام کا وہ تذکرہ کریں گے. احتیاط لازم ہے میں حماد احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. گھبراہٹ بے چینی اور چڑچڑاپن اس سے بچاؤ اور اس سے احتیاط کی بات کریں گے. وہ رمضان پاکستان میں ہمارے ساتھ این جی او ہیں آج گرین کرسچن ٹرسٹ ان کے ریپرزینٹیو سعد ضیاء و مصدق عزیز ہمارے ساتھ ہوں گے. افطار مزیدار میں ہمارے شیف اسد آج بھی مزے کی چیزیں آپ کو بنا کر دکھائیں گے. کھلا تو نہیں سکتے افطار کا وقت ہے تو مزے کی چیزیں جو ہے وہ بنا کر دکھائیں گے. میک اینڈ چیز وتھ گارلک بریڈ. اس کے بعد عالم ٹائم اور ورفانہ لے کر ذکر ساتھ ساتھ چلیں گے. عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے آداب گفتگو اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں. چاہتے ہیں کہ آپ اس پر غور و فکر کریں اور خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس کا کیا حل ہے. سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں. آج ہمارا موضوع ہے دلچسپ موضوع ہے. دن رات سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور آزماتے بھی ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے
ہمارے مطلب موضوع کا نام ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی صورتحال. سیگمنٹ ہمارا ہے آؤ بات کریں, اور اس میں ہم گفتگو کریں گے اس ٹاپک پر کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی کیا صورتحال ہے. اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہماری سیاسی جماعتیں کامیاب ہوئی ہیں یا ناکام ہوئی ہیں. ایک اور سوال اس میں ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا ہماری سیاسی جماعتوں کا کلچر ایسا ہے کہ کوئی یا کچھ والدین یا کوئی بھی والدین میں سے یہ سوچے کہ ہاں اللہ کرے کہ میرا بچہ بھی سیاستدان بنے. پھر یہ بھی سوال ہے کہ کیا ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کے انٹرنل معاملات اتنے پختہ ہیں کہ جس کو ہم ڈیموکریسی میں یا انصاف میں مبنی کہہ سکتے ہیں. یہ کچھ دو چار چیزیں جس پر ہم جلدی جلدی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں, دنیا میں جہاں جہاں پر اچھا سیاسی نظام ہے, اچھی حکومتیں ہیں, جمہوریت ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہاں پہ پولیٹکس میں جانا ایک بہت کمال کی بات کہی جاتی ہے. اگر کسی محلے, علاقے, شہر میں, اسٹیٹ میں اگر کوئی پولیٹکس میں ہے تو اس کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں اچھی ڈیموکریسی ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو, وہاں پہ سیاست ایک ڈگری ہے. یعنی آپ نیچے سے آتے ہیں, سمجھتے ہوئے جاتے ہیں, ایک پورا پروسیس ہے, پھر آپ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں جا کر آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ پولیٹیشین ہے, یہ سیاستدان ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پولیٹکس میں کسی ایک اچھے مقام پہ پہنچتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے یا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو خطے کی صورتحال کے بارے میں علم ہو, آپ کو ہر بر اعظم کی صورتحال کے بارے میں علم ہو, آپ بجٹ بنانا جانتے ہوں, بجٹ سمجھتے ہوں, آپ پوری دنیا کے مختلف ممالک کی مالی سچویشن, مالی صورتحال, کرنسی کے اتار چڑھاؤ, گولڈ کی صورتحال, ان سب سے بھی آپ واقف ہوں, اسٹیٹ بینکس کے رولز سے واقف ہوں, دنیا کے مختلف ملکوں کے آپ نے آئین پڑھے ہوئے ہوں, آپ کو جنگوں کی تاریخ, آپ کو نیگوسیشنز کی تاریخ, آپ کو یونائٹڈ نیشن اور اس میں پیش ہونے والی قراردادیں, ڈسپیوٹس جہاں جہاں پر ہیں ان سے متعلق ساری معلومات ہو. پھر آپ کو اپنے ملک کے اندر پوری معاشی صورتحال, اس کا سٹرکچر کیا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے, آپ گفتگو کرنا جانتے ہوں. سب سے اہم بات آپ میں تحمل ہو, برداشت ہو, اور آپ ٹاک شوز میں جا کر اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہوں. آپ جانتے ہوں کہ ملک میں کہاں خرابی ہے, اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے, ملک میں کیا اچھا ہے, اسے مزید اچھا کیسے کیا جائے. یہ سب چیزیں آپ کے علم میں ہیں تو اس کے بعد آپ پولیٹکس میں کسی جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں. یہ دنیا کا یہ قانون ہے. ہمارے ملک میں کیا ہے کہ زندہ آباد مرد آباد پر جو علاقے سے نکلا اور پانی کے کنیکشن کے اوپر اس نے سیاست شروع کی تو وہ سیاستدان بن گیا. ایک بچی جو ہے وہ بس کے نیچے آ گئی, اس پر کسی نے آواز اٹھا دی تو ایک سیاسی جماعت بن گئی. ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی فیکٹری اور ملوں کا مالک ہے, ارب پتی ہے, اس نے پیسے دے کے سینٹ کا ٹکٹ لے لیا اور سارے لوگوں کو خرید لیا, وہ سینیٹر بن گیا, وہ سیاستدان ہو گیا. ہمارے ہاں کیا ہے, قومی اسمبلی کا آپ نے الیکشن کا ٹکٹ لینا ہے, کسی بھی ایسی پارٹی کی جو اس علاقے میں جیت سکتی ہے, اس کو آپ نے فنڈ دیا 10 کروڑ روپے, 20-25 کروڑ روپے خرچ کیا, سارے پریزائڈنگ آفیسر, ریٹرننگ آفیسر, الیکشن کمیشن, پولیس, یہ وہ تھانہ سب خرید لیا, بدماش گنڈے رکھے, ویگو گاڑیوں میں گارڈز گھوم رہے تھے, آپ الیکشن جیت گئے. تو یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اصول ہے, سب کا نہیں ہے لیکن قریب قیاس یہی ہے, اور لوگوں کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ ایسے ہی لوگ سیاستدان بن سکتے ہیں. پھر ہمارے ملک میں سیاست سستی نہیں رہی. سیاست اتنی مہنگی ہو گئی کہ اگر آپ کو کراچی کے نشتر پارک میں جلسہ کرنا ہے یا باغ جناح میں کرنا ہے, لاہور کے موچی گیٹ پہ کرنا ہے یا مال روڈ پہ ملین مارچ کرنا ہے, یا راول پنڈی میں آپ کو جو ہے جلسہ کرنا ہے, یا اسلام آباد میں ڈی چوک پہ جلسہ کرنا ہے, یا کسی اور جگہ کرنا ہے, آپ نے جہاں جہاں اسپورٹس کمپلیکس میں, بنوں میں, جہاں جہاں آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ 1.5 روپے کا پوسٹر اور 20 یا 25 روپے کا بینر ہوتا تھا, خود لگاتے تھے اور 10-10 روپے جمع کر کے گاڑی میں جلسوں میں آ جاتے تھے. اب گاڑی ہو گئی 25,000 کی, بینر ہو گیا 400 روپے کا, پوسٹر ہو گیا 50 روپے کا, سارے چیزیں پیسوں سے لگتی ہیں. پہلے ساؤنڈ ہوتا تھا وہ 20,000 میں لگ جاتا تھا, اب ساؤنڈ کا پورا سسٹم اور لائٹنگ یہ 40 سے لے کے 70 لاکھ روپے میں اس کا ٹھیکہ ہوتا ہے. کارپیٹ چاہیے, کرسیاں نرالی چاہیے, بینرز, پوسٹر اور پینا فلیکسز کے خرچے ہیں. 3 دن پہلے اسٹیج تیار ہونا چاہیے, کرائے 3 دن کے لگیں گے, گاڑیاں ہوٹر والی اور اسپیکر لگی ہوئی جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ کے لیے, ٹرکس, یعنی کروڑوں کا تو ایک جلسہ ہے. اگر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو اسے اگر آپ نے 10 جلسے کیے تو آپ کے 15-20 کروڑ تو جلسوں میں چلے جائیں گے. پھر لوگ بھی پیسوں سے لائے جاتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے یہاں ایک طبقہ کہتا ہے بھائی جلسے میں مدرسے کے بچے کیوں آئے, تو دوسرا کہتا ہے اچھا تو پھر آپ کے جلسے میں یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں کیوں آئے. یعنی یہ بھی جھگڑا ہے. پھر لوگ ہمارے ہاں چونکہ دیہی علاقے جو ہے وہ متصل ہوتے ہیں حلقوں میں, تو لوگ وڈیروں کو یا اس علاقے کے جو بڑے ہیں جن کا سروس, ان سے کہتے ہیں کہ آپ کتنے ٹرک لا سکتے ہیں, کتنی گاڑیاں, کتنی بسیں لا سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں 50.
بولا 100 لے آؤ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. اب سارے لوگ آ رہے ہیں, وہی لڑکے جو آج زندہ باد لگا رہے ہیں, شبیر بھائی زندہ باد, اگلے دن وہ کہیں گے مفتی صاحب زندہ باد. وہی لوگ وہی ہوں گے, جھنڈا تبدیل ہو گیا, نام تبدیل ہو گیا. ہمارے ہاں سیاستدان کی یہ صورتحال ہے. اور جب وہ ٹاک شو میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے, میں 40,000 ووٹوں سے جیتا ہوں, لہٰذا مجھ سے جب آپ بات کریں تو یہ سوچ سمجھ کے کریں کہ میں عوامی نمائندہ ہوں. آپ کیسے عوامی نمائندہ بنے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. بلکہ بعض جگہوں پہ سے ورس صورتحال ہے, پورے پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضے اور تھپے باقاعدہ نیچے زمین پہ بیٹھ کے لگ رہے ہوتے. اور کئی جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک رات پہلے بیلٹ پیپر مل جاتے ہیں کہ صبح آ کے ایک ہی بندہ ڈال دے, اور پھر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, چیختے رہتے ہیں ہارنے والے کہ اس کی انکوائری کرائی جائے, الیکشن ٹریبیونلز کا کوئی حال نہیں ہے. پھر جو وزیر اعظم بنتے ہیں ان کی انگریزی آپ دیکھ رہے ہیں, ان کی عالمی حالات پہ گرفت دیکھ لیں, جو وزیر بنتے ہیں کابینہ میں ان کی جو حالات ہیں وہ دیکھ لیں. میں یہ بات کرتے ہوئے اپنے ملک کے مفاد کو سامنے رکھ رہا ہوں, اور یقین کریں خلوص دل کے ساتھ اصلاح کی نیت سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہا ہوں, اس میں انوالو رہا ہوں. اچھے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, غریب و متوسط طبقے کے لوگ اب الیکشن نہیں لڑ سکتے. پاکستان کے گھروں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ملک کا نظام بہتر چلا سکتے ہیں, لیکن چونکہ وہ غریب ہیں, متوسط ہیں, اثر و رسوخ نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, بدمعاشی نہیں ہے, اس لیے وہ آپ کے ملک کا نظام نہیں چلا پا رہے. ملک کا نظام وہ چلا پا رہے ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا. اب نظام ہمارے یہاں صورتحال, سیاسی صورتحال ایسی ہو گئی کہ اگر آپ کو پولیٹکس میں کوئی مقام بنانا ہے تو 4 3 5 یہ پارٹیاں ہیں, ان میں سے ہی کسی پارٹی میں آپ کو شامل ہے, آپ کا شامل ہونا ضروری ہو گیا ہے. انہی میں شامل ہو تو آپ کچھ بن سکتے ہیں, آپ روشناس ہو سکتے ہیں, آپ کا چہرہ نظر آ سکتا ہے, ایکسپوجر بن سکتا ہے, یا آپ کسی مقام پر پہنچ سکتے ہیں. اور ان پارٹیوں میں جانے کے لیے بھی آپ کو جو دنیاوی لوازمات ہیں وہ سارے پورے کرنے ہوں گے. پھر ہمارے یہاں سیاستدان, چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک پروسیس سے گزر کر نہیں آتے, تو جب ان کی گفتگو کا انداز دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹاک شو میں باقاعدہ پانی کا گلاس رکھنا بھی اب جو ہے وہ بندوق سے کم نہیں ہے, کیونکہ کسی وقت بھی یہ پانی کا گلاس برابر والے پہ ڈال دیا جائے گا. کوئی ویٹ پیپر ویٹ پڑا ہوا ہے, یا جو ہے وہ سگریٹ بجھانے کا یا رکھنے کا اسٹو, وہ بھی مارا جا سکتا ہے. مائک توڑا جا سکتا ہے, مکہ مارا جا سکتا ہے. عورتیں عورتوں کو گالی دے سکتی ہیں, مرد مرد کو گالی دے سکتے ہیں, مرد عورت اور عورت مرد کو بھی گالی دے سکتے ہیں. آپ کو میوٹ کرنا پڑتا ہے, وقفے پہ جانا پڑتا ہے. آپ کی اسمبلی میں بھی اکثر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر وہ پیپرز پھاڑے جاتے ہیں جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے. جذبات میں ہوتے ہیں نا, ہم بھول جاتے ہیں کہ اس میں قرآنی آیات ہے, ہم اس قانون کو نہیں مانتے. پھر جو مروجہ اصول ہیں اس پر بھی جھگڑا ہے. یعنی ملک کی بہتری کے لیے کوئی قانون سازی ہونی ہے, چونکہ یہ میرا دشمن ہے یا میرے اپوننٹ پارٹی کا ہے, اس نے صحیح بات بھی کی ہے, میں نے نہیں ماننی. پھر اسلامی قوانین سے متعلق بات ہوتی ہے تو اسلامک قوانین میں ہم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. اتنی پولرائزیشن ہے. آپ دیکھیں ہوٹلوں پہ لوگ لڑ پڑتے ہیں. پاکستان سے باہر سیاسی جماعتوں کے درمیان یا کارکنوں کے درمیان ڈسکشن میں نے وہ واقعات سنے, مجھے لوگوں نے رپورٹ کیے کہ وہاں پہ جھگڑا ہوا ہے. امریکہ کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ پاکستان کی 2 سیاسی جماعتوں کے کارکنان ایک ہوٹل پہ بیٹھے تھے, اور آپس میں جب گفتگو ہوئی اور ترش لہجوں جملوں کا تبادلہ ہوا تو ایک فریق نے ہوٹل کے کچن میں جمپ لگائی اور وہاں سے چھرا لے کر اس کے پیٹ میں ڈال دی. اور جو وہاں پہ پولیس آفیسر خاتون تھی وہ یہ منظر دیکھ کے بے ہوش ہو گئی. اور جب کورٹ میں پیش کیا گیا ان کو تو اس نے کہا کہ وٹنس کے لیے وہاں کس پولیس آفیسر کی ڈیوٹی تھی, اس کو بلایا جائے. تو وہ خاتون آئی, جج نے پوچھا ہاں تم نے کیا دیکھا؟ بولا میں نے کیا دیکھا, میری ٹریننگ میں کبھی ایسا نہیں تھا کہ اتنی بے دردی سے کسی بندے کے پیٹ میں چھرا ڈال کے یوں گھما دیا جائے گا. ہم ایسے کام کرتے ہیں. تو سیاسی جماعتوں میں عدم برداشت ہے, تحمل نہیں ہے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, متوسط طبقے نیچے سے نہیں آئے. جس کو پوسٹر لگانا نہیں آتا وہ آج وزیر ہے, جس نے کبھی بینر نہیں لگایا وہ وزیر ہے, جس کو کبھی رسی باندھنے نہیں آتی وہ وزیر ہے, جس نے کبھی گرفتاری نہیں جھیلی وہ وزیر ہے, جس نے کبھی علاقے میں عوامی حقوق کی خاطر مار نہیں کھائی وہ حکومتوں میں ہے, وہ وزیر اعلیٰ بن گئے, کوئی گورنر بن گئے, کوئی مشیر بن گئے. مشیر, وزیر, گورنر یہ وہ بنتا ہے یا بننا چاہیے جس نے یہ سارے اسٹیجز کراس کیے ہوں. میں خلوص دل کے ساتھ انتہائی ادب سے تمام سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں, پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لائیں, جو ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں ان کو آگے لائیں. ٹیلی فون پر, سورس پر, رشتہ داری پر لوگوں کو آگے نہ لائیں. غریب ہے تو کیا ہوا, اگر وہ اس ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے اس کو آگے لائیں. اور لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ پولیٹکس میں آئیں, اس سے نہ ڈریں کہ یہ ساری مافیاز کام کر رہی ہیں تو میں آپ کے گھر بیٹھنے سے آپ قابل ہیں, آپ کے گھر بیٹھنے سے نہ جانے ملک کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ اس وقت بھی پوری دنیا میں کئی ایسے پاکستانی ہیں جو ان ممالک کو چلا رہے ہیں.
لیکن وہ پاکستان میں آ کے سیاست نہیں کرتے. مفتی اسحاق مدنی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کافی جہتوں پہ تو آپ نے گفتگو کر لی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو پارٹیوں کے جو منشور بنائے جاتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں وہ، لیکن الیکشن سے پہلے تک، اور اس کے بعد اس منشور کی کتاب کو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر جو چیزیں ہوتی ہیں کرنے والی وہ کرنے کے بجائے جو چیزیں نہیں کرنے والی ان کاموں میں سب پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات کا شکار ہوتے ہیں. دیکھیے دنیا بھر کے دائرے کے خبروں پہ تو اب نظر رکھنا آسان ہو گیا دائرے سیٹلائٹ چینلز کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں جلسے ہوتے ہیں نا، ان سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اخراجات کو کنٹرول کیا جائے اور پھر ایک اچھا مکالمہ یا مباحثہ ٹی وی چینلز کے ذریعے، جیسے امریکہ کے اندر بھی ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، کہ اگر دو افراد ہیں کہ جو صدر کے الیکشن لڑ رہے ہیں، وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں، اپنی پارٹی کو جو ہے وہ اپنی پارٹی کے جو ہے وہ پیش رو ہیں، تو وہ ایک یہاں بیٹھ گیا، ایک یہاں بیٹھ گیا، ایک اپنا منشور کرنا، 4 5 6 8 صحافی بیٹھ جائیں اور مکالمے کی فضا ہو، پھر اس میں سے بات چیت نکلے نا. لیکن ہمارے یہاں گھبراتے ہیں شاید یہ کرتے ہوئے کہ معلومات نہیں ہوتی، سوال اگر سخت آ گیا تو جواب کیسے دیں گے. اور پھر پبلک کو فیس کرنا چاہیے، ظاہر کہ یونیورسٹی کے طلباء طالبات ہوتے ہیں، دیگر ہوتے ہیں، ان کو سوال کرنا چاہیے. اور پھر جو پولیٹیشنز ہیں وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں تو خدمت کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ کو عوام کی عدالت میں پیش بھی ہونا پڑے گا، اور جو آپ منشور لے کر آئے ہیں اس کے لیے آپ کو عوام کو آمادہ بھی کرنا پڑے گا. لیکن ہمارے یہاں جو سچویشن آپ نے صورتحال بتائی ہے، میرے خیال میں ہمارے یہاں الیکشن کو ختم کر کے صرف سلیکشن، کیونکہ ہونا آخر میں سلیکشن ہی ہے، تو الیکشن کا یہ ڈھنڈورا پیٹنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. آپ سلیکشن کیجئے، غریب عوام کو ٹیکس بھی نہ دینا پڑے، اور یہ جو 1 2 دن کی چھٹی آ جاتی ہے یا مسائل ہوتے ہیں ان سے بھی نکلے باہر. سلیکشن کریں کہ یہ افراد ہوں گے حکومت چلائیں گے، کیونکہ اینڈ میں ہونا وہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں 5 سال میں ایک موقع ملتا ہے اور ووٹ دینے کا. اگر میرے اس ووٹ کی بھی ویلیو اور عزت نہیں ہے تو اس موقع سے بھی ہم دستبردار ہوتے ہیں. برائے کرم اس ڈرامے کو ختم کر کے سلیکشن پہ آ جائیں. واہ واہ واہ. حالانکہ اگر اتنا زیادہ جو ہے اتنی زیادہ بدگمانی نہ ہو تو پھر ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ووٹ دے. لیکن چونکہ صورتحال ایسی ہو گئی کہ میرا ووٹ گنا بھی جائے گا کہ نہیں، لوگوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے تو لوگ ووٹ دینے بھی نہیں نکلتے. اچھا کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں بھائی ملک کو تبدیل ہونا چاہیے، اچھے لوگوں کو آنا چاہیے. اچھا آپ کے حلقے میں 5 لوگ کھڑے تھے، سب سے اچھا کون تھا؟ بولا وہ 3 نمبر والا. آپ ووٹ دینے اترے؟ بولا نہیں. کب اٹھے تھے؟ بولا جس دن الیکشن تھا نا اس دن ساری رات ہم جاگے، میں 5 بجے اٹھا، 6 بجے پان والے کی دکان پہ گیا، سگریٹ لگائی اور میں پوچھتا تھا ہاں بھائی کیا پوزیشن ہے، کون جیت رہا ہے. تو ایسے تبدیلی نہیں آتی.